السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جانوروں کے بارے میں 3 طرح کا حکم ہے۔ نمبر 1 کچھ حلال ہیں، نمبر 2 کچھ حرام ہیں، نمبر 3 جو حلال ہیں ان میں سے کچھ قربانی کے لیے جائز ہیں اور کچھ قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ جو جانور قربانی کے لیے جائز ہیں ان میں اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا شامل ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انعام ہو۔ انعام کا مطلب ہے ایسا جانور جو چوپائے میں ہو اور وہ گھاس وغیرہ چرتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بہیمہ میں سے ہو۔ بہیمہ کا مطلب ہے وہ جانور جن کو گھر کے اندر پالا جائے اور ان سے فوائد وغیرہ حاصل کیے جائیں۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان 4 قسم کے جانوروں کی ہی قربانی ہوتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھینس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی اور نہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی تھی، تو اس کی قربانی ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھینس جو ہے یہ عرب کی سرزمین کا جانور نہیں ہے، بلکہ یہ عرب کی سرزمین کے علاوہ دوسرے علاقوں یعنی برصغیر اور دوسرے علاقوں کا جانور ہے۔ تو جب اسلام عرب سے دوسرے علاقوں میں پھیلا تو مسلمانوں نے گائے کی طرح کا ایک اور جانور برصغیر اور دوسرے علاقوں میں دیکھا جس سے گائے کی طرح لوگ فوائد حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، دودھ سے مکھن وغیرہ بھی تیار کرتے ہیں، کیونکہ جو فوائد گائے سے عرب کے لوگ اٹھاتے تھے وہی فوائد برصغیر کے لوگ بھینس کے گوشت سے اٹھاتے تھے۔ تو اس لیے اس مشابہت کو دیکھتے ہوئے تمام علماء نے اجماع کیا، یعنی اکٹھا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بھینس کو بھی گائے کے حکم میں کر دیا جائے، یعنی جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جیسے ہرن ہو گیا، جنگلی گائے ہو گئی، ان کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پالتو نہیں ہیں۔ حلال تو ہیں، گھاس بھی چرتے ہیں، لیکن وہ پالتو نہیں ہیں۔ ان کے گوشت سے اور ان کے دودھ سے ہم کوئی فوائد وغیرہ حاصل نہیں کرتے، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔